ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ جو ٹریلر تھا دعا کا، بابا جان نے جو پوائنٹس چڑھائے تھے اس میں قرآنی آیات کا ذکر تھا، احادیث کا تھا، اولیاء اکرام کے اقوال کا ذکر تھا کہ عمل کتنا مشکل کام ہے. یعنی ایک ان میں تھا کہ ناخنوں سے پہاڑ کھودنا زیادہ آسان ہے بنسبت علم کی کسی ایک بات پر عمل کر لینا. کلندر پاک کا یہ جو فرمان تھا، اس کی کلندر پاک کے پاس جو آتے تھے نا، وہ نیچرلی لمبی لمبی کہانیاں. اچھا، پھر اپنے سید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، خواب سنانے پہ انسسٹ کریں گے جیسے کہ ہم یعنی کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور امپورٹنس ہے اس کی بڑی اور سارے کا سارا. اور پھر یہ جو کلندر پاک تو اتنا ہر ایک کو انکریج کرتے تھے، ہر ایک کو لگا دیتے تھے دعا کرواؤ، تم دعا کرواؤ. جب دعا کروانے والے بڑے فیسینیٹ ہوتے تھے، کیونکہ جو دوسرے لوگ تھے، دعا کروانے والوں کا خیال تھا کہ ان کی دعا کی وجہ سے کوئی خانہ کعبہ پھر رہا ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کا کوئی کام ہو گیا فلانا، تو اپنی بڑی اچیومنٹ سمجھتے تھے اور پھر جا کے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب میں صدقے جاؤں اس حسین فقیر کے، سنتے ضرور تھے، شروع میں بہت انکریج کرتے تھے. پھر انہوں نے ایونچولی انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا بس اب قصے کہانیوں کا وقت ختم ہو گیا، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب ہمارے گھر میں جو ٹپیکل ہوتا ہے فیملی میں پرابلم چل رہی تھی، بڑی بھابھی کے مجھے راستہ الگ نکال کے دو، گھر میں اپر سٹوری پہ تھی. جب میں بڑی اس میں، انہوں نے کہا، امی مانتی نہیں تھی، تو میں نے خواب دیکھا کہ امی بڑا سفید کپڑے، دوپٹہ اور بڑا فلو، یہ وہ. میں کلندر پاک کو بڑے امپریس ہو کے بتانے کی کوشش کی کہ باپ جان میں نے یہ دیکھا ہے. کہتے بیٹا بابا باتیں نہیں کرو، کر کے دکھاؤ. انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ اپنی ماں کو راضی کرو. یہ سمجھ لو کہ اٹ واز امپاسبل، نیکسٹ ٹو امپاسبل نہیں، امپاسبل تھا کہ میں اور امی کو کنونس کرتی کہ آپ بہو کو سیپریٹ راستہ دے دیں. خیر وہ کلندر پاک نے فرمایا بیٹا بابا ارادہ باندھو اور بابے کو کر کے دکھاؤ، باتیں نہ کر کے دکھاؤ. خیر جی امی کے پیچھے پڑ گئی، کر تو دیا امی نے، اور نیچرلی میرے کہنے سے تو نہیں کیا، وہ تو کلندر پاک کی پیچھے وہ ساری فورس تھی. میرے ساتھ تو خیر جو ہوا، جو عزت افزائی ہوئی میری، لیکن راستہ علیحدہ ہو گیا. کلندر پاک نے ہی فرمایا اس کے بعد یہی تھا کہ بیٹا بابا پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، یعنی لوگوں کو جا کے دعا کرواؤ، کام کرو سورہ رحمان کے میسج کے اوپر. اب یہ جو سارے لگے ہوتے ہیں کہ جی جو گدیاں بنا کے بیٹھ گئے ہیں سارے کا سارا، یعنی کہ شعر و شاعری، فقراء کی نکال لی شعر و شاعری، اور لوگوں کو امپریس کرنے کی، ہم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا. تو ان چیزوں کے بالکل حق میں نہیں تھے. اچھا، انہوں نے لاسٹ ڈیز میں فرمایا کہ جو بابے کے راستے پہ چلے گا، بابے کے سبق پہ چلے گا، بابا پیچھے سے بیٹھ کے اس کی ڈوریاں ہلائے گا اور اس کو گائیڈ کرے گا. اچھا، بابا جی کا پریکٹیکل، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پریکٹیکل جو ہے وہ بہت واس تھا. انہوں نے اللہ کی خاطر اور اللہ کی مخلوق کی خاطر پریکٹیکلی اپنا کمفرٹ چھوڑا، اپنی فیملی چھوڑی، اپنا آرام چھوڑا، اپنی عزت کو خیر بات کہا، اور دن رات دکھی لوگوں کے لیے، جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا نا کہ وہ خوشخبریاں دو، حوصلہ دیتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتے تھے، کبھی ایسی بری خبریں نہیں سنائی. سیم یہاں پہ چلتا ہے نیچرلی، جو کچھ کلندر پاک کا تھا وہ آگے سے وارث کلندر کے وہی راستہ ہے، اسی طرح کرتے تھے. اب پریکٹیکل کیسے ہے؟ اگر یعنی کہ بابا جان کا جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو سبق تھے، بہت یعنی کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، برداشت کرنا سیکھو، مخالفت میں جانب اللہ ہے، جو تمہارے نصیب میں تمہیں مل کے رہے گا. زندگی کا کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے جس میں کہ ہم پریکٹیکل نہ ہوں، جس میں کہ ہم پریکٹیکلی نہ کریں. سمپل سی اگزامپل میں لوں گی، جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی. ابھی جیسے سید بتا رہے تھے کہ بس آپ دعا کر دیں
اور میجورٹی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی یہ عامل شامل ڈھونڈ لیں. اپنی طرف سے تو وہ بزرگوں کے پاس ہی جاتی تھیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمیں تعویذ دے دیں اور کوئی تسبیح بتا دیں, کوئی عمل بتا دیں. عمل یعنی کہ ناٹ پریکٹیکلٹی, اس قسم کا بتا دیں کہ ہم پڑھیں, ہم پھونکیں اور ہمارا خاوند اور سارے کا سارا وہ سب ہمارے نیچے لگ جائے. ایسا کبھی ہوا نہیں, اور اس سے ہمیشہ فسادات بڑھے ہیں. بڑے بڑے خاندان میں نے تباہ ہوتے دیکھے ان چیزوں کے ساتھ. تو فرماتے تھے پھر پریکٹیکل کیا ہے جو کلندر پاک نے فرمایا تھا. انہوں نے باقاعدہ سبق دیا سارا. برداشت کرنا سیکھو, غصے پہ قابو پانا سیکھو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائیورٹی دو, اپنے ہسبینڈ کو پرائیورٹی دو. یہ ہمارے دین کا سبق ہے, کوئی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ سبق نہیں دیا. اچھا جی, کاکیاں تھوڑے دن کر کے نا, جیسے سید کہیں گے کہ پیار سے, بابا جان بھی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے بیٹا بابا پیار سے بدل جاتی. 5-6 دن پیار کر لیا, 7 دن کر لیا. پیار سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کر لیا, اور پھر اس کے بعد وہی پروٹیسٹ کہ میں تو بہت برداشت کیا ہے, یہ تو اب ہوتا نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اچھا, پھر ہمارے ایسے ہمارے زندگی میں قصے آئے ہیں کہ ایک تھیں وہ بالکل بریکیج پہ تھیں ان کا, حالانکہ لو میرجز, پسند کی شادیاں, لو جی بن نہیں رہی. اب کیا کیا ہے کہ پیر صاحب سے لے آئے, پیر صاحب نے اسے بتایا یہ پڑھو, اور دودھ میں ہاتھ مار کے, تو جیسے میاں آئے نا تو اس کو پیچھے سے ایسے تھپک دو, اور اس کے پیچھے سے پتہ نہیں کیا اس کے سر پہ یہ ڈال دو, وہ ڈال دو. اب یہ کاکیوں کا خیال ہے کہ یہ پریکٹیکلٹی ہے. دس از ناٹ پریکٹیکل. پریکٹیکل وہ ہے جو ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے, یعنی کہ ہسبینڈ کی عزت, ہسبینڈ سے محبت اور اس کی خدمت. میں یوزلی کاکیوں سے پوچھتی ہوں جہاں پہ کہ بنتی نہیں ہے کہ میرا خامد, اور بہت اس طرح کے فون آتے ہیں, سید کو تو بہت زیادہ آتے ہیں کہ جی میاں خامد منہ نہیں لگاتا اور اپنی ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے, ماں کی سنتا ہے, میری نہیں سنتا, ہمیں خرچہ نہیں دیتا, ہمیں یہ نہیں کرتا. میں جب کبھی ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا جب میاں آتا ہے تو پھر, مجھے ایک نے کہا, کہتی ہے کہ وہ موج میں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی موج میں ہوں. بلے, یعنی اس نے اس طرح سے کہا, کہتی کہ ٹھیک ہے پھر تو بھی موج کر, میں بھی موج کرنی ہے, یعنی کہ اگر اس نے نہیں بولنا تو میں بھی نہ منہ لگاؤں اس کو. میں نے کہا بیٹا ایسے تو نہیں ہوتا. میں نے کہا تمہارا جہاد کہاں گیا پھر؟ تو میں کہا پریکٹیکلی. تو کہتی کیا میں پریکٹیکل کروں, اس کے گھر سارے ٹبر کے لیے میں کھانا پکاتی ہوں. میں نے کہا یہ پریکٹیکلٹی نہیں ہے. سارے ٹبر کے لیے کھانا پکاتی ہوں اور جس طرح پکا کے اس پہ احسان جتاتی ہوں تو محبت ہو گئی خاک میں. میں نے کہا جب وہ آتا ہے تو کبھی آتے ساتھ آپ نے چپل اس کے لیے نکال کے رکھی ہو, کبھی گلاس کا پانی اس کو دیا ہو, آ کے پوچھا ہو آپ کا دن کیسے گزرے ہیں. ڈاکٹر ارم یہ باتیں پوچھنی پڑتی. میں نے کہا اور تمہارا پریکٹیکل کیا ہے؟ تانے میں نے مارنے, تم نے کیا کیا ہے میرے لیے, میں سارے دن یہ تمہارے لیے کرتی ہوں. اچھا احسان جتانا, اس طرح تو نہیں بنے گی زندگی. میں ہمیشہ عورتوں کو, کاکیوں سے کہتی ہوں کہ یو آر سو پاورفل. امپاورمنٹ جو ایکچولی غلط سبق سکھایا گیا ہے, امپاورمنٹ آف ویمن جو ہیں, یہ جو مغرب سے آیا ہے کہ بینسٹرز لے کے تو سڑکوں پہ نکل جاؤ, گھر بار چھوڑو, احتجاج کرو, میرا جسم میری مرضی. یہ دیز آر ناٹ دی پریکٹیکل ایسپیکٹس آف لائف آف ویمن امپاورمنٹ. جنت کیسے بنانی ہے ہم سب کو پتہ ہے کیسے بنانی ہے. کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو. لا مینز اپنی نفی. یہ نہیں ہے کہ میاں کی نفی کر دو, اس کے گھر والوں کی نفی کر دو, ساروں کی نفی کر دو, بس میں مظلوم ہوں, میری چلے گی, میری زندگی عذاب ہے. ایسے نہیں ہوتا, بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. جنت بنانا کوئی آسان کام ہے؟ میں کہتی ہوں ایک گھر بنانا ہو, اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہو تو اٹ ریکوائرز سو مچ ایفرٹس, فزیکلی آپ کو ایفرٹ کرنے پڑتے. تو ایک ہوم کو ہیون بنانا از ناٹ آل دیٹ ایزی ایٹ آل. بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, بہت چیزیں لیٹ گو کرنی پڑتی ہیں, بہت سی اپنی خواہشیں لیٹ گو کرنی پڑتی ہیں. اپنے میاں کے جیسے جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, میں انہیں اکثر کہتی ہوں کہ اپنی زندگی اس طرح آپ لوگ اس کو کرو, اپنا روٹین وغیرہ سیٹ کرو کہ جب آپ کا خامند گھر آئے نا, اٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ود یور
quality time for your husband. یہ نہیں ہے کہ اب وہ آیا تو میں تھکی ہوئی ہوں, میں فلانا ہوں, میرے یہ ہو گیا فلانا, کیونکہ رسک مقرر ہے. کیونکہ اگر میاں 50,000 کما رہا ہے اور بیوی بھی 50,000 کما رہی ہے, تو اگر بیوی گھر سنبھالے, جو کہ رول اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے, تو یقین مانے یہ سید نے کر کے دکھایا ہے, تو اسی خاوند کی تنخواہ 50,000 کی بجائے لاکھ روپیہ ہو جاتی. تو ہر انسان اگر اپنے اپنے دائرے میں رہے, کاکی اپنے دائرے میں رہ کے اپنی پوری ذمہ داریاں نبھائے جیسے کہ نبھانا چاہیے. آج کل اس طرح مجھے خواتین کے فونز آتے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی بہت آئے ہیں. 15 سال کا بیٹا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, 19 سال کا بیٹا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, سائیکو ہو گئے. ایک نے تو مجھے بتایا کہ 19 سال کے بچے کو 1 سال سے ECT کروا رہی, الیکٹرو کنولسیو تھراپی, یعنی کہ بجلی کے جھٹکے لگوا رہی, کیونکہ اس میں ڈپریشن ہے. کہاں سے آیا یہ کہ جی دراصل میں ڈاکٹر صاحبہ میں بھی اپنی پروفیشنل لائف میں بزی رہی اور میرا ہسبینڈ بھی بزی رہے, تو ہم بچے کو ٹائم نہیں دے سکے. تو پھر بتائیں کس طرح ہوگا سارے کا سارا. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم صرف باتیں نہ کریں, سید کو فون کر کر کے یہ نہ کہیں کہ بس آپ دعا کریں ہر چیز بدل جائے. ہر چیز ایسے نہیں بدلتی, جیسے ابھی انہوں نے فرمایا نا, خود کوشش کرنی پڑتی ہے. خالی سورہ رحمان سن لینے سے کوئی میجیکل اکرنسز نہیں ہوتے. کلندر پاک نے فرمایا تھا بیٹا بابا بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے, اصل میں سورہ رحمان آپ کی سوچ کو بدلتی, مثبت کرتی ہے. تو پازیٹیو کیسے کرتی ہے؟ آپ کے اندر بہت ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے اندر پیار بہت پیدا ہو جاتا ہے, آپ کے اندر لیٹ گو بہت پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کا میاں آپ کو پیار کرے, صحیح معنوں میں پیار کرے, تو یو ہیو ٹو ہیو رسپیکٹ فار ہز پیرنٹس. کاکیاں یہ چاہتی ہیں کہ بس ہمارے قبضے میں ہو ہمارا میاں, اور باقی ماں باپ اور بہن بھائی اور ان ساروں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی پراپرٹی تھوڑی ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, رشتے ایسے نہیں نبھتے. بیکاز اف یو لو سم بڈی تو یو ہیو رسپیکٹ فار ہز فیملی آلسو. وہ ٹھیک ہے, کلندر پاک فرماتے تھے ساس ساس ہوتی ہے اور ماں ماں ہوتی ہے اور بہو بہو ہوتی ہے, بٹ انہوں نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ کے بےزتی کر دو. ہمیشہ پیار کا سبق دیتے تھے, ہمیشہ درگزر کا سبق دیتے تھے. کیونکہ جب وہ فرماتے نا بیٹا بابا مخالفت من جانب اللہ ہے اور اس میں تمہاری تربیت ہے, بہتری ہے, تاکہ تم میں برداشت پیدا ہو اور تم بہتر انسان بنو. تو اگر کاکیاں بیاہ کے جاتی ہیں اور اگر ساس یا سسر یا بڑے بزرگ ہیں یا کوئی, اگر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم کلندر پاک کے سبق پہ رہ جائیں, پریکٹیکلی کریں, صرف باتیں نہ کریں کہ ہم بڑے فقیر کے ماننے والے اور ہماری نسبت, اگر وہ پریکٹیکلی لیٹ گو کریں, منہ نہ پھلائیں, خاوند سے الجھیں نہ, لڑیں نہ, گھر والوں کو اپنا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ واقعی ہی وہ گھر جو ہے وہ جنت بننا شروع ہو جاتا ہے. سو ہم اپنی زندگی, ناٹ جسٹ ہمارا گھر, ہم اس کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے اندر جو بھی سوچیں چلیں, لیکن یہ کہ جب ہم پریکٹیکلی ان کو ایکسپریس کرتے ہیں, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اگر ہم یہ ہر وقت ہمارے اندر رہے کہ ہماری کتنے خوبصورت فقیر سے ہماری نسبت ہے, اور ہمیں کس طرح سید بابا جان سبق سارے پڑھا رہے ہیں, محبت کے, پیار کے, برداشت کے, پریکٹیکلی کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا, سورہ رحمان کا پیغام دینا, اس طرح ان کی جس طرح بھی آپ کر سکتے ہو, تو کیوں نہیں, نہ صرف ہماری زندگیاں حسین ہوں گی بلکہ ہمارا معاشرہ حسین ہو جائے گا.